كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فتنفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری نعرہ سلوات کہ فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا اور بہت عظیم ہے برتر ہے فاطمہ زہرا، فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا بہت عظیم ہے برتر ہے فاطمہ زہرا، نہ مہربان ہو کیوں ان پہ خالق عالم، نہ مہربان ہو کیوں ان پہ خالق عالم، اور میرے حضور کی دختر ہے فاطمہ زہرا، نہ مہربان ہو کیوں ان پہ خالق عالم، نہ مہربان ہو کیوں ان پہ خالق عالم، میرے حضور کی دختر ہے فاطمہ زہرا، ہے نور عین جناب خدیجۃ الکبریٰ، ہے نور عین جناب خدیجۃ الکبریٰ اور سکون قلب پیمبر ہے فاطمہ زہرا، ہے نور عین جناب خدیجۃ الکبریٰ اور سکون قلب پیمبر ہے فاطمہ زہرا، اور وہی ہے جوزہ مولائے کائنات بھی اور وہی ہے جوزہ مولائے کائنات بھی اور حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ زہرا، وہی ہے جوزہ مولائے کائنات بھی اور حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ زہرا، اور اسی پہ خلد کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، اور اسی پر خلد کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، اور سجائے سر پہ جو چادر ہے فاطمہ زہرا، اسی پہ خلد کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، اسی پہ خلد کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، اور سجائے سر پہ جو چادر ہے فاطمہ زہرا، سجائے سر پہ جو چادر ہے فاطمہ زہرا، اور ملی ہے بھیک تیرے در سے جن فقیروں کو، ملی ہے بھیک تیرے در سے جن فقیروں کو، وہ دو جہاں میں تونگر ہے فاطمہ زہرا، ملی ہے بھیک تیرے در پہ جن فقیروں کو، ملی ہے بھیک تیرے در پہ جن فقیروں کو، وہ دو جہاں میں تونگر ہے فاطمہ زہرا،
وہ دو جہاں میں تونگر ہے فاطمہ زہرا، اور حسن کا ان کے غلاموں میں نام آ جائے، حسن کا ان کے غلاموں میں نام آ جائے، اور جو تیری آل کے نوکر ہے فاطمہ زہرا، حسن کا ان کے غلاموں میں نام آ جائے، جو تیری آل کے نوکر ہیں فاطمہ زہرا، جو تیری آل کے نوکر ہیں فاطمہ زہرا۔ ایک نعرہ صلوات۔ ہمیں ہی نہیں، نہ اہل یہاں سر کو جھکاتا ہی نہیں، نعرہ صلوات۔ یہ کم نہیں ستم و جور و آسماں کے لیے، یہ کم نہیں ستم و جور آسماں کے لیے، ہم ہی کو اس نے چنا ہے ہر امتحان کے لیے۔ ہر ایک باغ جہاں میں بہار آتی ہے، ہر ایک باغ جہاں میں بہار آتی ہے، خزاں ہے وقف تو بس میرے گلستان کے لیے، خزاں ہے وقف تو بس میرے گلستان کے لیے۔ ہر ایک برق ستم کی جگہ ہے میرا مکان، ہر ایک برق ستم کی جگہ ہے میرا مکان، یہ بجلیاں ہے فقط میرے آشیاں کے لیے۔ ہمارا قصہ غم ہے زبان ہستی پر، ہمارا قصہ غم ہے زبان ہستی پر، یہاں پہ کچھ بھی نہیں زیب داستان کے لیے۔ ہمارے پارے دل اس طرح سے بکھرے ہیں، ہمارے پارے دل اس طرح سے بکھرے ہیں، نہ جانے ہم کو بنایا گیا کہاں کے لیے، نہ جانے ہم کو بنایا گیا کہاں کے لیے۔ ہمارے اشکوں کو سمجھے نہ کوئی قطرے آب، ہمارے اشکوں کو سمجھے نہ کوئی قطرے آب، یہ پیش خیمہ ایک بحر پیکراں کے لیے۔ شرف یہ کم نہیں زہرا کے مداح خواہ کے لیے۔ غلام عباس صاحب، شرف یہ کم نہیں زہرا کے مداح خواہ کے لیے، کہ آئے تو نے بھی بوسے میری زباں کے لیے، کہ آئے تو نے بھی بوسے میری زباں کے لیے۔ زباں جو وقف ہو فطرت کی داستاں کے لیے، زباں جو وقف ہو فطرت کی داستاں کے لیے، بشر نہ کیسے ہو حقدار پھر جنا کے لیے، بشر نہ کیسے ہو حقدار پھر جنا کے لیے۔ در بطول پہ آ کر ہوا ہے یہ احساس، در بطول پہ آ کر ہوا ہے یہ احساس، کہ حق نے مجھ کو بنایا تھا آسماں کے لیے، کہ حق نے مجھ کو بنایا تھا آسماں کے لیے۔ ملک سوال کرے اور نبی سلام کرے، قبلہ ملک سوال کرے اور نبی سلام کرے، شرف یہ خاص ہے زہرا کے آستان کے لیے۔ ہر ایک دل میں نہ کس طرح ہو مکان ان کا، ہر ایک دل میں نہ کس طرح ہو مکان ان کا، کہ حق نے ان کو بنایا ہے لامکان کے لیے، کہ حق نے ان کو بنایا ہے لامکان کے لیے۔ یہ مدح بنت پیمبر کا معجزہ ہے کلیم، یہ مدح بنت پیمبر کا معجزہ ہے کلیم، کہ تورے مدح بنا ان کے مدح خواہ کے لیے، کہ تورے مدح بنا ان کے مدح خواہ کے لیے۔ نعرہ صلوات۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ علی جناب مولانا صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں نعرہ۔ مسلمانوں میں بھی کوئی یزید کی تعریف نہیں کرتا نظر آئے، تو یزید پہچان لیا گیا کیونکہ ذکر حسین ہوا، لیکن جس نے بی بی سیدہ کو اذیت دی
اس کی تعریف کرنے والی مسلمانوں کی میجارٹی آج بھی ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر حقائق بتائے جائیں اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ تم جس کی تعریف کر رہے ہو وہ رسول کی بیٹی کا قاتل ہے، تو ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ وہ قاتل زہرا جو تقدس کے پردے میں ہے وہ بھی یزید کی جگہ کھڑا ہو جائے۔ تو ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایکسپوز کریں جناب سیدہ کے قاتل کو، پہچنوائیں، روشناس کرائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے بی بی زہرا اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تو اسی اعتبار سے میں نے قرآن حکیم کے 8ویں سورہ انفال کی پہلی آیت کے پہلے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سورہ انفال جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 8واں سورہ قرآن حکیم کا، ارشاد ہو رہا ہے یسألونک عن الانفال، اے میرے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ انفال کیا؟ انفال کے لیے، انفال کس کا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ انفال کس کے لیے؟ تو اب اللہ ہی جواب دے رہا، قل، کہہ دیجئے، قل الانفال للہ والرسول، انفال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انفال۔ انفال صرف اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اور کسی کا نہیں۔ ظاہر ہے کہ میں بزرگوں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے پڑھتا ہوں اور ان کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو انفال کا لفظ ہے اس کے کیا معنی ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں لوگ کہ انفال کس کے لیے ہے، اور کیا جواب دے رہا ہے اللہ کے میرے رسول کے لیے؟ تو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے انفال، جس کے لیے سوال ہے اور جس کا قرآن میں جواب ہے۔ تو اب جب آپ ڈیپ میں جائیں گے اور انفال کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اسلام نے مالیات کے متعلق احکام صادر کیے ہیں۔ جب آپ کمائیں گے، کچھ حاصل کریں گے، تو جو کچھ بھی حاصل کریں گے اس کے لیے اسلام نے بہت سی چیزیں رکھی۔ آپ کی کمائی میں سے اسلام جو پہلا ٹیکس لیتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کی کمائی میں سے 40واں حصہ ہے، زکوٰۃ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ اسلامی گورنمنٹ کا حق ہے، بیت المال میں جمع ہوگی، خزانے میں جمع ہوگی، اور گورنمنٹ اس زکوٰۃ کو غریبوں پر، مساکین پر، یتیموں پر، ملکی نظام کے لیے خرچ کرے گی۔ زکوٰۃ جو آئے گی وہ کہاں خرچ ہوگی؟ وہ لوگوں کے حالات سدھارنے کے لیے، ملک کے حالات سدھارنے کے لیے اس کے لیے خرچ ہوگی۔ آپ کیوں سمجھ لیں کہ زکوٰۃ وہ ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت آپ سے مانگتی ہے، اور بغیر ٹیکس کے کوئی حکومت چل نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، چاہے آج کی ہو چاہے ماضی کی ہو، ٹیکس پر ہی چلتی ہے۔ آپ خود ہندوستان میں رہتے ہیں تو انکم ٹیکس دینا ہے، سیل ٹیکس دینا ہے، ان کا یہ روڈ ٹیکس ہے اور یہ ٹول ٹیکس ہے اور 50 طرح کے ٹیکس ہیں، ان کا سب ملا کے یہ جی ایس ٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ پیسہ ہے جو آپ سے لیا گیا۔ کہاں گیا؟ گورنمنٹ کے خزانے میں گیا۔ اب یہ ٹیکس کا پیسہ جو جمع ہوا تو اس سے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ملک کے لیے بہت سے کام ہوں گے، ملٹری پر اتنا خرچ ہو جائے گا، سڑک پر اتنا خرچ ہو جائے گا، پلوں پر اتنا خرچ ہو جائے گا۔ جو ٹیکس آپ نے دیا ہے وہی خرچ ہوتا ہے، وہی گورنمنٹ ملک کی ترقی کے لیے صرف کرتی ہے۔ اب یہ اور بات کہ ملک کی ترقی کے بجائے نیتا اپنی ترقی پہ وہ پیسہ خرچ کرنے لگے، ہر دور میں ہوتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اصلاً جو ٹیکس آپ دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے۔ تو دنیا کا ہر ملک ٹیکس لیتا ہے، ہر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، لوگ خوشی خوشی ٹیکس دیتے ہیں۔ ویسے ہی اسلامی گورنمنٹ جب ہوگی تو وہ کیسے چلے گی؟ تو اس کے لیے بھی ٹیکس،
اس ٹیکس کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ وہ ٹیکس ہے جو اسلامی گورنمنٹ کو چلوائے گا اور جو بیت المال میں جمع ہوگا۔ بس دنیا کے ٹیکسز میں اور اسلامی ٹیکس میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا میں ٹیکس دینا آپ کی ڈیوٹی ہے، گورنمنٹ ٹیکس لے گی، آپ ٹیکس دیں گے، لیکن اسلام نے اپنے ٹیکس کو عبادت بنا دیا ہے۔ یہاں جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں، زکوٰۃ صرف ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ جیسے نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے ویسے ہی زکوٰۃ کا بھی ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ٹیکس بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ یہ اسلامی ٹیکس ہے جو مسلمانوں کو دینا ہے، جو اسلامی حکومت کو دینا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ حکومت اسلامی ہو۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت اور ہے اور اسلام کی حکومت اور ہے۔ مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے، اسلام کی حکومت الگ چیز ہے۔ اسلام کی حکومت کا حق انہی کو ہے کہ جو اللہ کے نمائندے، لہذا زکوٰۃ لینے کا حق بھی انہی کا ہے کہ جو اللہ کے نمائندے۔ اسی لیے جب پہلے خلیفہ بن گئے تو بہت سے مسلمانوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، ان کو یہ کہہ کر قتل کر ڈالا گیا کہ یہ زکوٰۃ کے منکر۔ وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، وہ اس بات کے منکر تھے کہ تو زکوٰۃ لینے والا کون؟ اور میں کہ ابتدائی اسلام میں لوگوں نے جو زکوٰۃ نہیں دی، جن کو مانعین زکوٰۃ تاریخ نے لکھا، وہ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان کی حکومت اس کو سمجھ رہے تھے، اسلام کی حکومت نہیں، کیونکہ اسلام کی حکومت کا اعلان غدیر میں ہو چکا تھا۔ تو زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ اسلامی حکومت۔ اسی لیے ہمارے ہاں بہت سخت مسئلہ زکوٰۃ کا نہیں، 9 چیزوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس میں اناج ہے، گیہوں، چاول، کشمش، بھیڑ، بکریاں، جانور، سونا، چاندی، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کو نہیں دیتے، ہم زکوٰۃ ان اداروں کو دے دیتے ہیں جہاں اسلام کے مجاہد تیار ہو رہے ہیں۔ مجاہد دہشت گرد والے نہیں، وہ مجاہد جو زبان و قلم سے جہاد کرتے ہیں، تلوار سے جہاد والے مجاہد نہیں، زبان و قلم سے جہاد کرنے والے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، ایک چیز موضوع سے الگ ہے، وہ بھی عرض کر دوں کہ ایک ٹیکس زکوٰۃ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے۔ ویسے ہی اسلامی حکومت میں ایک ٹیکس جزیہ ہے۔ جزیے کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، RSS والے بہت اچھالتے ہیں کہ صاحب جزیہ لیا جاتا تھا اور غیر مسلموں کو سزا دی جاتی تھی اور ان سے زبردستی جزیہ وصولا جاتا تھا، تو وہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے۔ جس طرح مسلمان سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، تو اگر اسلامی اسٹیٹ میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے تو وہ بھی تو ٹیکس دے گا، یا وہ ٹیکس نہیں دے گا؟ وہ غیر مسلم ہے۔ زکوٰۃ اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ مسلمان نہیں، زکوٰۃ عبادت ہے۔ تو اس کے لیے اسلام نے ایک ٹیکس رکھا جس کا نام ہے جزیہ، ان کے لیے جو غیر مسلم، اور جو جزیہ دیں گے ان کے لیے احکام بنائے۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے کوئی مسلمان نہیں اسلامی اسٹیٹ میں رہتا ہے، اب وہ جزیہ دیتا ہے ہر سال، اس کو نقصان ہو گیا، وہ دیوالیہ ہو گیا، اس کی دکان جل گئی، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، تو اب دین یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اتنی مدد کرے کہ وہ اسی اسٹیٹس پر آ جائے جس اسٹیٹس پر تھا۔ مطلب جزیے کا اور زکوٰۃ کا یہی قانون ہے کہ آپ مدد کریں گے، تو اب اس نے جزیہ دیا ہے، لہذا وہ اس کا حقدار ہے کہ اگر اس کا نقصان ہو جائے تو اسلامی گورنمنٹ اس کی مدد کرے۔ تو جزیہ کوئی ظلم نہیں، جزیہ وہ ٹیکس ہے کہ جو غیر مسلم دیں گے، چونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو ٹیکس دینا ظلم نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کی حکومتوں نے ٹیکس کا کیا سے کیا بنا دیا، تو انہوں نے تو بہت کچھ بدل دیا۔ انہوں نے دہشت گردی کو جہاد بنا دیا، انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا نام خلافت رکھ دیا۔ تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا اسلام ذمہ دار نہیں۔ اسلام کے جو قانون ہیں وہ ایک دم سالڈ ہیں کہ زکوٰۃ مسلمان دیں گے، جزیہ غیر مسلم دے گا، جزیہ دینے والا اس کا پورا پروٹیکشن اسلامی حکومت کرے گی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اس کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس کی پوری حفاظت کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے. اگر اس کا نقصان ہوگا تو گورنمنٹ پر واجب ہے کہ اس کا نقصان پورا کرے. اور اگر کوئی اسلامی گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی تو یہاں نہیں تو میدان محشر میں جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ اللہ قانون سے سمجھوتے کی کوئی اجازت نہیں دیتا، قانون سے سمجھوتے کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے. تو زکوٰۃ ہے، جزیہ ہے. اس کے بعد ایک مال کی کیفیت ہے جس کا نام خمس ہے. خمس کیا ہے؟ خمس آپ اپنے بچت میں سے 20% نکالیں. یہ نہ گورنمنٹ کے لیے ہے، نہ یہ غریبوں کے لیے ہے، نہ یہ یتیموں کے لیے، یہ صرف اہل بیت کا حق ہے. خمس کس کا حق ہے؟ اہل بیت کا. زکوٰۃ گورنمنٹ کا حق ہے، خمس اہل بیت کا حق ہے. اور یہی شاید وجہ ہے کہ جتنا زکوٰۃ پہ زور ہے مسلمانوں میں، خمس کا تو نام ہی نہیں جانتے. آپ کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ خمس نہیں نکالتا، اور خمس نہ نکالنا اس بات کی دلیل ہے جبکہ خمس کی آیت بھی قرآن میں، جس قرآن میں زکوٰۃ کا تذکرہ جا بجا ہے وہیں خمس کی بھی آیت ہے. مگر خمس مسلمان اس لیے نہیں جانتا کہ یہ اہل بیت کا حق ہے. اور خمس 14 صدیوں سے نہ نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو حکومت سے دلچسپی ہے، اہل بیت سے کوئی دلچسپی نہیں. صلوات بھیجو محمد علیہ محمد. تو دو چیزیں کلیئر ہوئیں، زکوٰۃ، خمس. اس کے بعد مال کی ایک کیفیت وہ ہے کہ جس کو مال غنیمت کہتے ہیں. ذکر آپ نے اس کا بھی سنا ہے مجلس. مال غنیمت کی لوٹ مچی اور مال غنیمت کے لیے دوڑ گئے صحابہ، یہ سب تذکرے تاریخ میں. اصل میں مال غنیمت وہ مال ہے کہ جو جہاد کے بعد ہارا ہوا غیر مسلموں کا لشکر جو لڑنے آیا ہو وہ چھوڑ کر بھاگ جائے، یا مسلمانوں کے قبضے میں جتنا آ جائے، اسے کہتے ہیں غنیمت. غنیم اصل میں دشمن کو کہتے ہیں. غنیم کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. تو مال غنیمت دشمن کا مال، جیسے بدر میں ابو سفیان، خندق میں ابو سفیان، یہ سب جو مال چھوڑ کر گئے مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اس کو کیا کہا گیا؟ یہ مال غنیمت. اس کا مصرف یہ ہے کہ مال غنیمت صرف سپاہیوں کو ملے گا، جو جنگ میں موجود ہیں، مجاہد ہیں، سپاہی ہیں، ان کو ملے گا. گویا مال غنیمت سمجھ لیے ملٹری کا ہے. مال غنیمت کس کا ہے؟ ملٹری کا، لڑنے والوں کا ہے. زکوٰۃ گورنمنٹ کی ہے، غریبوں کے لیے ہے. خمس اہل بیت کا ہے. مال غنیمت فوج کا ہے، جو لوگ لڑیں گے انہی کو ملے گا. جو گھر میں بیٹھے رہیں گے ان کو مال غنیمت نہیں ملے گا، یہ صرف لڑنے والوں کا حق ہے. اور خمس، زکوٰۃ، مال غنیمت، اسی کی طرح ایک مال ہے انفال. انفال ایک مال، یہ جو ہے ریلیٹڈ ایک طرح سے جنگ سے ہے، مگر اس میں جنگ نہ ہونے کی شرط ہے. جیسے غنیمت کب ملے گا؟ جب جنگ ہوگی تب ملے گا. انفال کب ملے گا؟ کہ کہیں جنگ نہ ہو، لوگ خود سے آ کر رسول کو دے دیں کہ بھئی ہم لڑنا نہیں چاہتے، یہ ہم نذرانہ دے رہے ہیں، آپ اس شرط پر ہم کو معاف کر دیجیے. جب خود سے رسول کو دے دیں لا کے، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں، یہ بس میرے رسول کا. تو انفال کس کے لیے؟ خالص رسول کے لیے. خمس کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. زکوٰۃ گورنمنٹ کے لیے. غنیمت ملٹری کے لیے ہے، فوج کے لیے. انفال خالص رسول اللہ کا حق ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا انفال جو رسول کو ملا وہ کیا ہے، اور وہی میری مجلس کا موضوع بھی. عزیزان گرامی، پہلا انفال ملا ہے خیبر کے بعد. خیبر جو ہے وہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں مال غنیمت بے انتہا ملا.
بدر و احد میں بھی ملا، لیکن خیبر میں بہت مال غنیمت ملا۔ اتنا مال غنیمت خیبر میں ہاتھ آیا کہ جو سپاہی تھے، جو مجاہد تھے، جو خیبر کے لشکر میں تھے، رسول اللہ نے ان کو تول کر سونا دیا۔ آپ سمجھ لیں کہ پاؤ بھر دیا، کہ آدھا کلو دیا، کہ 1 کلو دیا، پر مجاہد اتنا سونا، اتنا مال ہی ملا تھا خیبر سے۔ تو خیبر کے بعد مسلمانوں کی تاریخ بدل گئی۔ خیبر سے پہلے کے مسلمان اور ہیں، اور خیبر کے بعد کے مسلمان اور ہیں۔ خیبر سے پہلے کا مسلمان روز کام کر کے روز کھانا کھانے والا ہے۔ خیبر کے بعد کا مسلمان دولت مند ہے، مالدار ہے۔ خیبر سے پہلے کا اسٹیٹمنٹ رسول کی زوجہ کا کہ ہم نے فتح خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائیں تھی۔ ہاں، کھجور وہیں مدینے میں پیدا ہوتی تھی، لیکن کیا کہہ رہی ہیں رسول کی زوجہ کہ خیبر سے پہلے تو پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں ملتی تھی۔ جن کو پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں ملتی تھی فتح خیبر سے، فتح خیبر کے بعد ان کے دسترخوان پر کھجوروں کے ڈھیر تھے، ان کے ٹوٹے ہوئے گھر پختہ ہو گئے تھے۔ وہ جو روز مزدوری کرتے تھے وہ بڑے کاروباری ہو گئے، بہت مالدار ہوئے، اتنے مالدار ہوئے کہ لوگوں نے غنی کا لقب دیا۔ یہ دولت مند ہو گئے، یہ غنی ہو گئے، سب ہوا، سب خیبر کے بعد۔ خیبر سے پہلے نہ کوئی مالدار ہے نہ کوئی غنی ہے، جتنے ہیں خیبر کے بعد ہیں۔ تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مسلمانوں میں کوئی کتنا بڑا غنی بن جائے، سب کا غنی ہونا میرے مولا کی ذوالفقار کے وار کا احسان ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ خیبر ہے کہ جس کے بعد غریب مسلمان مالدار ہو گئے۔ اگر حضرت علی مرہب کو قتل نہ کریں تو نہ اسلام کی عظمت باقی رہے، نہ مسلمانوں کی تاریخ زندہ رہے، بھک منگوں کی قوم بن کے رہ جاتی۔ یہ جو دولت اسلام میں آئی ہے یہ حضرت علی کے اسی ایک عمل کا نتیجہ ہے کہ جو خیبر میں آپ نے مظاہرہ فرمایا مرہب کے سر کو کاٹ کر اور در خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھا کر۔ یہ مولا علی کا احسان ہے، اور خیبر کا ایک اور احسان ہے جو ہم سب پر ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ خیبر کو 40 دن میں فتح ہونا تھا، 40 دن کا رسول وعدہ کر کے گئے تھے۔ 39 دن جو ہوئے تو اس میں تو کوئی آثار ہی نہیں تھے کہ فتح ہو جائے گی، کیونکہ لشکر جاتا تھا چلا آ جاتا۔ جانے والوں کے بھی تاریخ میں نام لکھے ہیں اور پلٹ کے آنے والوں کے بھی نام لکھے ہیں، اور سارے منظر لکھے ہیں کہ پہلے کون لشکر لے کر گیا، بعد میں کون گیا۔ تو 39 دن تو یہی ہوتا رہا، اور رسول نے کہا تھا کہ 40 دن میں خیبر فتح ہو جائے گی۔ یہودی پورا زور لگائے تھے کہ بس 40 دن گزار دیں، 41ویں دن وہ ہار بھی جائیں تو خوش تھے، کیونکہ معاذ اللہ وہ اللہ کے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ تو اب نبی کی عزت داؤں پہ لگی تھی۔ علی نے صرف 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو نہیں اٹھایا، وہ صادق و امین رسول، اس کی صداقت کو زندگی دی ہے خیبر میں علی نے، اس کی سچائی پہ حرف نہیں آنے دیا۔ کتاب فرمائیں اب اعلان کر دیا 39واں دن گزر کے کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ صبح ہو گئی تو جتنے اپنے آپ کو مرد سمجھ رہے تھے سب سامنے، نبی نے کسی کی طرف دیکھا ہی نہیں، اور ایک ایسا جملہ کہا جو آج تک ہمارے کام آتا ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ ناد علی مظہر العجائب۔ یہ جملہ خیبر میں نبی کی زبان سے نکلا۔ آپ اس کو تمام تاریخوں میں دیکھ لیں، تمام حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیں، تمام اہل سنت کے ماخذ میں ملے گا کہ نبی نے خیبر میں ناد علی پڑھی۔ اب یہ جو ناد علی کا تحفہ ہے یہ خیبر کی وجہ سے ہم تک آ گیا۔ ہر مشکل میں ناد علی کام آتی ہے، اس لیے کام آتی ہے
کہ جب نبی کی مشکل ناد علی حل کر سکتی ہے تو ہم امتیوں کی کیوں نہ حل کریں گے. تو بہرحال یہ خیبر ہے اور اس سے مال غنیمت ملا. اب جب خیبر فتح ہو گیا تو اب مال انفال آیا رسول اللہ کے پاس. کس صورت میں آیا؟ خیبر سے حضور چلنے لگے مدینے سے آئے تھے نا، تو مدینے اور خیبر کے بیچ ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے فدق. کہاں ہے؟ مدینے اور خیبر کے بیچ، جس کو اکثر ہم لوگ بھی شعراء بھی باغ فدق کہہ دیتے ہیں. تو وہ کوئی باغ نہیں. باغ سے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ کچھ پیڑ لگے ہوں، 2-4 بیگھے کا باغ ہو. وہ باغ نہیں ہے، وہ پورا ایک علاقہ ہے. آپ لوگ بخشی کے تالاب پہ رہتے ہیں تو یہ بخشی کا تالاب کسی باغ کا نام نہیں. ہوگا کوئی تالاب لیکن یہ ایک پورا ایریا ہے. تو اسی طرح فدق میں بہت سے باغ تھے، کھیتیاں تھیں، اور یہاں بھی سب یہودی تھے. یہ بھی یہودی تھے. اب رسول اللہ جب مدینے سے چلیں گے، جب خیبر سے مدینے کے لیے، جب حضور ادھر تشریف لے جائیں گے مدینے سے خیبر کے لیے، تو بیچ میں فدق پڑے گا. فدق کے یہودی ڈر رہے ہیں. اس لیے ڈر رہے ہیں کہ جب مرحب ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، وہ بھی یہودی تھا، تو ہم کیا کریں گے. ان کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ جو عرب کی جنگیں ہیں کہ آئیں گے، لوٹ پاٹ کریں گے، لوگوں کو اسیر کریں گے، عورتیں کنیز بنا لی جائیں گی، مرد غلام بنا لیے جائیں گے، اور ہم سب بے عزت ہوں گے، ذلیل ہوں گے. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ قبل اس کے کہ وہ آئیں ہم چلے چلتے. اور وہ رسول اللہ کے پاس گئے. اور جب وہ رسول اللہ کے پاس گئے تو کہا بھئی ہم لوگ فدق سے آئے. پوچھا رسول نے کیوں آئے؟ کہ ہم یہ گزارش لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر ہمارے جان مال عزت آبرو کو کوئی آنچ نہ آئے. ہم چپ چاپ اپنا سامان باندھیں گے، اپنے بچوں کو لیں گے، عورتوں کو لیں گے، چلے جائیں گے. تو پیغمبر نے بڑی حیرت سے کہا کہ بھئی تم سے کس نے کہا کہ ہم تم کو علاقے سے نکال دیں؟ کہ نہیں، اب یہ پورا علاقہ تو آپ کا ہے. کہ اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہم رہتے ہیں ویسے ہی تم رہو، بس یہ کہ کوئی شر نہ کرو، کوئی فساد نہ کرو، کوئی سازش نہ کرو، ویسے ہی رہو. تو انہوں نے مزید زور دیا کہ چلیے ہم یہیں رہیں گے. تو ہماری کوئی شرط ہے رہنے کی جو آپ عائد کریں کہ اس شرط پہ رہ سکتے؟ رسول اللہ نے کہا کوئی شرط تو نہیں ہے، ہاں اگر پوری طرح ہم جیسے ہیں ویسے رہنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو، اور جیسے سارے مسلمان رہتے ہیں ویسے تم بھی رہو. تو انہوں نے کہا اگر کلمہ پڑھنا ہوتا تو ہم آپ پاس کیوں آتے؟ آپ آتے ہم خود ہی کلمہ پڑھ لیتے. ہم کو ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسلمان ہوں. تو ظاہر ہے کہ اور کوئی ہو تو وہ کہے گا تمہارے ضمیر کا کیا اور تمہارا کیا، یہ تلوار دیکھ رہے ہو، ہاں ابھی گردن پہ آ جائے گی تو سب ضمیر درا رہ جائے گا. پڑھو کلمہ. وہ اس پوزیشن میں تھے رسول اللہ، چاہتے تو گلا دبوچ کے کلمہ پڑھوا دیتے، لیکن رسول اللہ کو اسلام کی صحیح پالیسی کو پیش کرنا تھا. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، زبردستی کلمہ نہ پڑھنا، دل چاہے تو پڑھ لینا. ہم جبرن کلمہ تم سے نہیں پڑھوائیں گے. تم یہودی بن کر بھی رہ سکتے ہو، کوئی تم سے تعرض نہ کرے گا، لیکن تمہارا اخلاق اور تمہارا رویہ ہمارے ساتھ دوستانہ ہوگا. تم ہمارے حلیف بن کر رہو گے، حریف بن کر نہیں. نے کہا نہیں، ہم حریف ہیں اور ہم حلیف ہیں اور ہم اپنے آپ کے ساتھ وفاداری کے ثبوت کے طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری جو فدق کی انکم ہوگی، جو آمدنی ہوگی، اس میں سے آدھا ہم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھیں گے، آدھا ہم آپ کو دے دیں گے. یہ خود ان کی خواہش پر یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا کہ فدق کے یہودی فدق میں رہیں گے، کوئی ان کو یہاں سے نکالے گا نہیں، اور جو ان کی سال بھر کی انکم ہوگی اس میں سے 50% یہ رسول اللہ کو دیں گے.
اب جب یہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا تو قرآن نے للکارا مسلمانوں کو، مسلمانوں جس زمین پر تمہارے گھوڑے نہ دوڑیں، اللہ جو علاقہ اپنے رسول کو اس کی ہیبت سے دلوا دے، وہ مال فے ہے، وہ مال انفال ہے، وہ خالص میرے رسول کا حق۔ تو یہ جو سوال ہو رہا ہے کہ انفال کیا ہے، تو قرآن جواب دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو یہ جو پہلا مال انفال تھا یہ علاقہ فدق تھا، جو یہودیوں نے خود سے دیا تھا، اور یہ رسول اللہ کا ہو گیا۔ اب اس پہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ فدق خالص رسول کا، یہ خالص رسول، کسی اور کا اس میں ذرہ برابر کچھ نہیں، بس رسول کا۔ اب جب یہ فدق رسول کا ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، تو اب قرآن میں ایک اور آیت آئی، اے میرے حبیب غربا، یتیموں اور مساکین کے ساتھ ذوی القربا کو ان کا حق دے دے۔ یہ آیت آئی قرآن۔ جب یہ ذوی القربا والی آیت آئی تو علماء اہل سنت بھی اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ ذوی القربا کی آیت آنے کے بعد رسول اللہ نے فدق حضرت فاطمہ زہرا کو اپنی زندگی میں دے دیا۔ انفال تھا، ان کا حق تھا، چاہے جہاں خرچ کرتے، اور اللہ نے جب حکم دیا کہ ذوی القربا کو ان کا حق دے دو تو حضرت زہرا کو فدق دے دیا۔ یہ اہل سنت حضرات نے لکھا ہے۔ شیعوں کی تفسیر میں ذرا اور تفصیل سے کہ رسول نے پوچھا کہ ذوی القربا سے مراد کون ہے، تو جبرائیل نے آ کر جواب دیا کہ اللہ کا یہ فرماتا ہے کہ جب آپ کے پاس مال نہیں تھا تو کس نے آپ کو مال دیا؟ تو رسول نے کہا کہ میرے کام خدیجہ کا مال آئے۔ تو جبرائیل نے کہا اللہ یہ فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کل خدیجہ نے آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا، آج آپ خدیجہ کا احسان اتاریے اور فدق ان کو دے دیجیے۔ تو رسول نے پھر کہا کہ خدیجہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جبرائیل نے آ کر کہا کہ خدیجہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ خدیجہ کی جیتی جاگتی تصویر فاطمہ تو ہیں۔ اب یہ فدق بی بی کو ملا، تو ہماری روایات کے مطابق بی بی کو فدق جو ملا ہے وہ وراثت محمد نہیں ہے، وراثت خدیجہ ہے۔ کیا ہے؟ وراثت خدیجہ ہے۔ یہ فدق بی بی کو مل گیا فتح خیبر کے بعد۔ زیادہ سے زیادہ 3 سال، 2.5 سال 3 سال یہ فدق بی بی کے پاس رہا، کیونکہ پیغمبر نے دیا، بی بی نے قبول کیا۔ اس کی جو آمدنی آتی تھی وہ عامل لے کے آتا تھا در زہرا پر، اور جس دن فدق کی آمدنی آتی تھی اس دن ایک قطار لگ جاتی تھی لوگوں کی۔ بی بی سارا پیسہ یتیموں پر، بیواؤں پر تقسیم کر دیتی تھی، اپنے لیے نہیں رکھتی تھی۔ رسول کی آنکھ بند ہو گئی۔ اب جب آنکھ بند ہوئی تو ایک نئی گورنمنٹ بنی جس کا بڑا چرچا آج تک ہے۔ صاحب وہ صدر اول کی حکومت تھی، وہ عدل کی حکومت تھی، وہ انصاف کی حکومت تھی، وہ خلافت راشدہ تھی، وہ بڑے اچھے خلفاء تھے۔ یہ سب چرچے آج بھی مسلمانوں میں۔ میں انہی مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ کس لیے بنی تھی وہ حکومت؟ دیکھیے دنیا کی کوئی بھی حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ عوام کو انصاف دے سکے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، عدل کر سکے، چھوٹے سے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک۔ آپ کے بخشی تال میں پردھانی کا الیکشن ہوتا تھا، اب شاید یہ بھی نگر نگم میں آ گیا، تو جتنے بھی پردھان کھڑے ہوتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ہم تو سیوا کریں گے، ہم تو لوگوں کی بھلائی چاہیں گے، ہم تو چاہیں گے کہ گاؤں کا وقار بلند ہو۔ یہی تو نعرہ ہوتا تھا۔ وہ کہا کچھ جائے، کیا کچھ جائے، اس سے بحث نہیں۔ وہ تو ہماری ہندوستان کی گورنمنٹ بھی جب الیکشن لڑتی تو کہتی سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ یہ اور بات کہ وکاس بس نیتاؤں کا ہوتا ہو، عوام ویسے ہی رہ جائیں، تو حکومت کا بنیادی مقصد ہے عوام کو انصاف دینا۔ اسلامی حکومت جو رسول اللہ کے بعد بنی تو وہ بنی اس بنیاد پر کہ ہم رسول کے نائب ہیں۔ یہی تو بنیاد ہے۔ اپنے کو خلیفۃ الرسول کہہ رہے تھے، سکسیسر آف پرافٹ تھے، رسول کے نائب ہیں،
تو جو رعایا ہے، جو امت ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے، اور جو رسول اللہ کا مقصد ہے اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ بھئی رسول تبلیغ کے مقصد سے رسالت ان کی تھی، تو وہ بچے ہوئے کام جو رسول اپنی زندگی میں نہ کر پائے ہوں، مثلا انہوں نے مکے مدینے میں اسلام پہنچا دیا، قریب قریب کے شہروں میں دور تک نہ پہنچا پائے ہوں، تو اس حکومت کا کیا کام تھا کہ وہاں تک اسلام پہنچائے اور جتنے مسلمان ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے کہ مقصد رسول کو آگے بڑھانے میں اگر یہ لڑتے بھی تو ان کو مشرکوں سے لڑنا چاہیے، ان کو یہودیوں سے لڑنا چاہیے، ان کو نصارہ سے لڑنا چاہیے، ان کو غیر مسلموں سے لڑنا چاہیے۔ لیکن عجب اسلامی حکومت تھی، اس نے پہلی لڑائی لڑی تو رسول کی بیٹی سے، نہ مشرکوں سے لڑے، نہ کافروں سے لڑے، نہ یہودیوں سے لڑے، کس سے لڑے؟ فاطمہ زہرا سے لڑے۔ اور ایسا انصاف تھا کہ رسول کی بیٹی کو انصاف نہیں ملا۔ جو حکومت محمد کی بیٹی کو انصاف میں مطمئن نہ کر سکے، بقیہ امت کو کیا کرے گی؟ اور مائیں کہ اس کا مطلب یہ کہ جو حکومت بنی ہے پوری ظالمانہ رجحان پر بنی۔ رسول کی بیٹی کو انصاف نہیں ملا، ان سے پدک چھین لیا۔ رسول کی بیٹی اس مقدمے کو لے کر گئی، کہ میرے بابا مجھے ہبہ کر گئے تھے، کہ گواہ لائیے۔ بیوی نے گواہ پیش کی، وہ گواہ جن کی صداقت کی گارنٹی قرآن نے لی۔ مولا علی تھے، مولا حسن تھے، مولا حسین تھے۔ اب کوئی بھی تفسیر جا کے دیکھ لیجیے، جب مباہلے والی آیت آئی کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، سب مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں، تو 90% مسلمانوں کی تفسیروں نے کہا کہ رسول صرف اور صرف علی کو لے گئے، فاطمہ کو لے گئے، حسن اور حسین کو لے گئے۔ بھئی یہ تو سن 9 ہجری کی بات ہے، مباہلہ سن 9 ہجری میں ہوا ہے، رسول کی حیات سے 1 سال پہ۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عورتیں نہیں، 9 تو بیویاں موجود تھیں، انہی میں سے لے لیتے۔ جو سب سے چہیتی تھی انہی کو لے لیتے، نہیں، کسی کو نہیں لیا۔ بڑے قریبی دوست تھے، صحابی تھے، ان کو لے لیتے، کسی کو نہیں لیا۔ صحابیوں کے بچوں کو لے لیتے، کسی کو نہیں لیا، بس علی کو لیا۔ بی بی زہرا کو لیا، مولا حسن کو لیا، مولا حسین کو لیا۔ جہاں مباہلہ ہونا تھا سلمان فارسی سے کہا انتظام کر دو، تو جناب سلمان فارسی نے اس میدان کو جھاڑ پونچھ کے صاف کیا۔ جہاں رسول کو بیٹھنا تھا وہاں سائے کے لیے ایک چادر تان دی پیڑ کے تنوں کی مدد سے۔ اب صبح کو مباہلہ ہونا ہے، سن 9 ہجری 24 ذی الحج، تو رسول صبح نکلے، تو اب رسول نکلے تو صحابہ بھی نکلے، بہت مجمع رسول کے ساتھ۔ لیکن جب اس میدان کے حدود میں پہنچ گئے تو رسول رکے، اپنے صحابہ سے کہا واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ، خبردار مباہلے کے وقت تم میں سے کوئی یہاں نہ ٹکے۔ یہ کس سے کہا؟ اپنے صحابہ سے۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیوں؟ کہا دیکھو آج جھوٹوں پر لعنت ہوگی، اور جب میرے بچے حسن اور حسین جھوٹوں پہ لعنت کریں گے تو اس حدود میں جو بھی جھوٹے رہیں گے سب پر عذاب آ جائے گا۔ کیوں؟ سچ کی ڈیفینیشن رسول نے یہ بتائی، اس لیے کہ جھوٹ کے اس سے وہی بچے گا جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو۔ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، سب چلے گئے۔ یہ اور بات مباہلہ نہیں ہو، عیسائی سرنڈر ہو گئے، مگر پیغمبر نے میسج یہ دیا کہ میرے اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں۔ اب انصاف سے بتائیے، جنہوں نے مباہلہ دیکھا اب وہ دیکھیں گے کہ دربار میں گواہی رد کر دی گئی مولا علی کی، مولا حسن کی، مولا حسین کی، تو جن کو قرآن سچا کہہ رہا ہے ان کو تم نے جھوٹا سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جھوٹا سمجھا تبھی تو گواہی رد کی۔
تو جو علی کو جھوٹا سمجھے ایسے صدیق کو ہم 1000 بار جھوٹا کہیں گے بھی. صلوات بھیجے محمد والے. سلام اللہ علیہ کے درمیان لگانے والوں پر، جناب محسن کو شہید کرنے والوں پر، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. یہ امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین سلوات. ذرا سا محسوس کیجئے کہ وہ مال فے، وہ مال انفال جو رسول حضرت زہرا کو دے گئے تھے، چھین لیا، گواہ رد کر دیے. اچھا جب گواہ رد کر دیے تو بی بی نے دوسری بات کہی اور دوسرا مقدمہ گویا دائر کیا کہ چلو تم نے ان سچے گواہوں کو رد کیا، یہ بتاؤ کہ میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں کہ نہیں؟ کہا آپ ہی ہیں. کیا کہا؟ آپ ہی ہیں. کہ جب میں ان کی بیٹی ہوں تو جو ان کا مال ہے وہ میرا ورثہ ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ اکلوتی بیٹی ہیں اور کوئی بھائی نہیں ہے اور کوئی سگی بہن نہیں، تو وارث تو ہوئی نا. یہ سب جانتے ہیں کہ جو فدق ہے وہ مال فے ہے، بس رسول کا ہے. جو رسول کا ہے وہ خالص رسول کا ہے، وہ رسول کا ہے. لہذا بی بی زہرا نے کہا کہ اب ہمیں وراثت میں دے دو. بھئی میرے باپ ہی کا تو ہے، تم نے ہبہ نامے کو نہیں مانا، تم نے میرے بابا کے ذریعے دیے جانے کو نہیں مانا، تم نے گواہوں کو نہیں مانا، یہ تو مانو گے میں ان کی بیٹی ہوں، مجھے دے دو. دینا نہیں تھا تو کہاں سے گوشہ نکالا؟ وہ آپ کے بابا فرما گئے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. لہذا فدق تو صدقہ ہو گیا، اب اس میں وراثت بنے گی نہیں، اس میں وراثت بنے گی نہیں. اب پتہ چلا کہ معصوموں کے درمیان گواہ بن کے ام ایمن کیوں گئی تھی. جو 4 گواہ بی بی لے گئی تھیں اس میں حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور ام ایمن تھی. اب یہ ام ایمن گواہ نہیں، جھوٹی حدیث کے منہ پہ تماچا ہے، اس لیے کہ ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی اور وراثت میں رسول اللہ کو ملی تھی، اور رسول اللہ نے ان کو آزاد کر کے ان کا عقد کروا دیا تھا. تو ام ایمن کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ محمد وارث ہوئے بھی ہیں اور وارث بنائیں گے بھی. جناب ام ایمن کو لے کے گئی تھی بی بی، ان کا ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے نہ وارث بناتے. تو جب یہ جھوٹی حدیث سنائی گئی تو بی بی نے پے در پے قرآن کی آیتیں سنائی. ہم نے داؤد کو، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، ہم نے یحییٰ کو زکریا کا وارث بنایا، ہم نے آل عمران کے وارث بنائے، ہم نے آل یعقوب کے وارث بنائے. جتنی آیتیں وراثت کی تھیں سب سنا دی. آیت سنتے رہے مگر مرغے کی ایک ٹانگ نہیں. آپ کے بابا کی یہ حدیث ہے، وہ حدیث سنا رہے، بی بی آیتیں سنا رہی اور خود بے نقاب ہو رہے. کیونکہ کل جب حدیث کی بات تھی پیغمبر نے کہا کاغذ و قلم لاؤ تمہارے لیے لکھ دوں کہ کبھی گمراہ نہ ہو. تو پیغمبر جو لکھتے وہ حدیثی تو ہوتی. تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کل ان کے لیے قرآن کافی تھا، آج بی بی قرآن پیش کر رہی تو نہیں نہیں ہم تو حدیث پہ عمل کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ نہ قرآن والے ہیں نہ حدیث والے ہیں، بس اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے تو جھوٹی حدیث پیش کا صدقہ ہے. چلیے ہم نے مان لیا، وقت مکمل ہو گیا اور ہم بات کو آخری منزل تک لے آئیں کہ صدقہ تھا، یہ بھی مان لیا. اب یہ 14 برس 14.5 برس تو صدقہ رہا، فدق گورنمنٹ کے قبضے میں رہا. دوسرے خلیفہ جب چلے گئے تو تیسرے خلیفہ آئے. یہ جب آئے تو انہوں نے بڑے نئے نئے کارنامے کی. جس کو رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا اس حکم کو بلا لیا. اب وہ پوری تاریخ ہے
اس کو عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، پھر کبھی موقع رہا تو عرض کیا جائے گا۔ حکم کے بیٹے مروان سے اپنی بیٹی کی شادی کر لی، یعنی شاطم رسول کو صرف مدینے میں بلایا نہیں، اس کو سمدھی بنایا، اس کے بیٹے کو داماد بنا لیا۔ اس کے بعد طرفہ قیامت یہ ہوئی کہ جب مروان کو داماد بنا دیا تو فدق مروان کو دے دیا۔ کوئی مسلمان جواب لائے گا اس بات کا کہ جو فدق سیدہ سے چھینا گیا تھا وہ مروان کو کیوں دیا گیا؟ سوال ہے، یہ چپتا ہوا سوال۔ عثمان نے دیا مروان کو، بھائی صدقہ نجی پراپرٹی نہیں بن سکتا، کل تک صدقہ تھا، آج تیسرے خلیفہ نے اس کو نجی پراپرٹی بنا دیا، تو ہم سے تو بعد میں لڑیے گا فدق، پہلے اپنے یہاں طے کر لیے۔ دو خلیفہ کہہ رہے ہیں صدقہ ہے، تیسرا خلیفہ کہہ رہے ہیں نہیں صدقہ نہیں۔ بھائی اس نے صدقہ نہیں مانا تبھی تو اپنے داماد کو دیا، تو دو نے کہا صدقہ ہے، تیسرے نے کہا صدقہ نہیں ہے، ہمیں یہ بتا دو کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں کہ یہ تیسرا جھوٹا ہے۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ تو جس کو صدقہ کہا جا رہا ہے اس کو خود بھی صدقہ نہیں مانا، کیونکہ اگر صدقہ ہی مانا ہوتا تو مروان کو نہ دیا جاتا۔ یہ ساری کارستانی اس لیے تھی کہ رسول کی بیٹی کو ستایا جائے اور رلایا جائے۔ رسول کی بیٹی نے بھی بے نقاب کر دیا چہروں، اور صبح قیامت تک کے لیے کافر قرار دے دیا، کافر قرار دے دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب بی بی سے معافی مانگنے آئے تو بی بی نے جواب سلام نہیں دیا۔ سلام کا جواب واجب ہے، سلام کرنا واجب نہیں۔ میں آؤں یہاں اور گھمنڈ و غرور کا پتلا بن جاؤں، خدا نخواستہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، کسی کو سلام نہ کروں تو مجھ پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ سلام کر رہے ہوں میں جواب نہ دوں تو میں گناہ کبیرہ کا مرتکب، میں نے گناہ کیا، کیونکہ جواب سلام واجب ہے۔ اچھا، ہم جیسے لوگ، بے حقیقت لوگ، بے حیثیت لوگ بہت سے واجب ترک کر سکتے ہیں، کبھی نماز قضا کر دی، کبھی روزہ نہیں رکھا، نہ جانے کتنے واجب ہیں جو ہم جیسے ہیں۔ ہم آپ کو نہیں، ہم اپنے کو بھی شامل کر رہے کہ ہم جیسے نہ جانے کتنے واجب ترک کر دیں۔ تو ہم عام انسان ہیں، ہم گناہ گار ہیں، جو ہم ترک کریں گے اس کی گناہ اور اس کی سزا مجھے ملے گی، یہ طے ہے۔ لیکن معصوم کے جو جملہ صفات ہیں اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ معصوم سے واجب چھوٹ نہیں سکتا۔ جو معصوم ہے وہ واجب سے زیادہ کرے گا، واجب تو ترک نہیں ہوگا۔ اور کبھی ایسی نازک پوزیشن آ جائے کہ دو واجب ٹکرا جائیں، جیسے اسلام کی تاریخ میں ایک منزل آئی کہ دو واجب ٹکرا گئے۔ رسول سو رہے ہیں، علی کے زانوں پہ سر رکھا ہے، اب اطاعت رسول بھی واجب ہے، ادھر عصر کا سورج جا رہا ہے، نماز بھی واجب ہے، اور جب رسول کی آنکھ کھلی تو سورج جا چکا تھا، سورج چلا گیا تھا، لیکن علی معصوم ہے، واجب ترک نہیں ہو سکتا، تو سورج کو پلٹنا پڑا کہ علی اپنا واجب ادا کر لے۔ معصوم کے لیے سورج پلٹ آتا۔ تو اب یہاں بھی یہی ہے، امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ سلام کیا تو بی بی نے جواب سلام نہیں دیا۔ اب جواب سلام نہیں دیا تو کیا معاذ اللہ بی بی نے واجب ترک کیا؟ نہیں، بی بی نے جس کو جواب سلام نہیں دیا گویا اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، غیر مسلم کے سلام کا جواب نہیں واجب۔ بی بی نے جواب سلام نہ دے کے غیر مسلم ثابت کر دیا۔ الامامت و سیاست علامہ دینوری نے لکھا کہ جب آئے اور سلام کا جواب نہیں ملا تو نبی کی بیٹی سے کہا، بس الامامت و سیاست کے فقرے اور مجلس تمام، نبی کی بیٹی سے کہا کہ اے بنت رسول
میں آپ کو اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور آپ رسول کی بیٹی۔ مگر ہم کیا کریں، بہت مجبور تھے، آپ کے بابا کی حدیث تھی، اس لیے ہم پدک آپ کو نہیں دے پائے۔ معافی مانگ رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں۔ جب حدیث کی بات کی تو رسول کی بیٹی نے کہا وہ حدیث سنی؟ کہا کون سی حدیث؟ اب وہی مشہور حدیث جو بخاری میں بھی ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ دونوں نے کہا ہاں سنی۔ تو کہا میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں تم دونوں سے ناراض ہوں۔ اب وہ امامت و سیاست میں لکھا کہ ابو بکر بڑے رقیق القلب تھے، دہاڑے مار کے رونے لگے۔ جب بیوی نے کہا میں تم دونوں سے ناراض ہوں تو رونے لگے، روتے روتے کہنے لگے کاش میں گھاس ہوتا۔ ہاں یہ بھی جملے ان کے، کاش میں گھاس ہوتا، بکری مجھے کھا جاتی اور فضلے کی صورت میں نکال دیتی، میں مٹی میں مل جاتا، مجھے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ بیان کرتے ہوئے اٹھے جانے لگے، دروازے کے قریب گئے تو رکے کہ رسول کی بیٹی آپ ہم سے جتنی بھی ناراض ہوں، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب یہ کہا تو رسول کی بیٹی نے کہا سنو، رکو۔ وہ سمجھے شاید کچھ دل بدل گیا ہو، مگر رسول کی بیٹی نے کہا کیا کہا تم نے کہ تم جب نماز پڑھتے ہو میرے لیے دعا کرتے ہو؟ یاد رکھو میں جب بھی مصلی پہ بیٹھتی ہوں اور نماز پڑھتی ہوں تو تم دونوں پر لعنت کرتی ہوں۔ تاریخ میں یہ منظر موجود ہے۔ بس میرے بچوں، خاص کر اب میں بچوں سے کہوں گا کہ جس کو جناب سیدہ نے لعنت کی زد پہ رکھا ہو اس سے ہمدردی ذرہ برابر بھی اگر ہو جائے تو دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ایک دن آخرت کا ہے، اور وہ جو آخرت کا دن ہے وہ تنہا فاطمہ زہرا کا دن ہے۔ اس دن پائے عرش کو ہلانے والی بھی بی بی، اس دن جنت میں لے جانے والی بھی بی بی۔ خود رسول کہیں گے کہ علی میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ امتوں کی بخشش کا سوال، سارے انبیاء نبی کو گھیرے ہوں گے، ہماری امتوں کی بخشش کروائیے۔ سارے انبیاء 1,24,000 رسول کو تھامے ہوں، رسول فاطمہ کو ڈھونڈیں گے۔ تو جو سارے انبیاء کی بخشش کا ضامن ہو محمد، اور محمد کے لیے جو بخشش میں سہارا بن جائے وہ فاطمہ زہرا، تو کچھ بھی کر لینا کبھی فاطمہ کے قاتلوں سے سمجھوتا نہ کرنا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں پر علیہ السلام۔ اس لیے کہ بی بی نے بڑا معرکہ کیا ہے، بڑا جہاد کیا ہے، علی کے حق کے لیے سب سے زیادہ بی بی نے آواز اٹھائی۔ فدق تو ایک وسیلہ ہے، اصل مسئلہ حق علی تھا۔ مقدمہ رد ہو جانے کے بعد جو خطبہ دیا ہے اس میں علی کے حق کی بات، یہیں پر نہیں رک گئی، مدینے کی گلیوں میں راتوں کو سیدہ نکل رہی اس شان سے کہ سواری پر علی بیٹھے خود پیدل چل رہی۔ کنجی کھٹکھٹائی، دروازہ کھولا، بنت نبی آپ کا، بس یہ بتا دو کہ کیا غدیر کا واقعہ یاد ہے تمہیں؟ تو رات کے اندھیرے میں جتنے لوگ غدیر کو یاد رکھتے تھے دن کے اجالے میں وہ سب بھول جاتے تھے، مگر بنت نبی مایوس نہیں تھی۔ ایوان حکومت سوچ رہا تھا کہ اگر فاطمہ کی تحریک چلتی رہی تو عجب نہیں کہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹ جائے، ہم کیا کریں؟ تو سب نے رائے یہ بنائی کہ فاطمہ کی تحریک رک جائے گی، ہم لوگ زبردستی علی سے بیعت لیں، زبردستی۔ اور جب یہ پلان بن گیا تو 16 آدمی، پسر خطاب، خنفس، خالد بن ولید، ابو عبیدہ جراح، 16 نام ہیں جو در زہرا پر کھڑے تھے، دق الباب کیا، یا علی باہر آئیے۔ بی بی آ گئی۔
اب کچھ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ ذرا سا آپ تصور کیجئے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آئے، آپ گھر میں ہوں تو آپ نکلیں گے یا بیوی نکلیں گے؟ خود نکلیں گے نا۔ ہمارے گھروں کی یہ تہذیب ہے، ہم نے جو تہذیب سیکھی ہے وہ خاندان رسالتی سے تو سیکھی ہے۔ جب کوئی گھر میں نہ ہو، بچے بھی نہ ہوں، تو خاتون خانہ پس پردہ آ کے پوچھیں گی کون آیا۔ یہاں یہ طے ہے کہ علی گھر میں ہے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں کہ علی گھر میں ہے۔ لیکن دروازے پہ سیدہ آئی، کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ میں جب سوچتا ہوں تو میں اسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ اگر علی نے اٹھنا بھی چاہا ہوگا تو بی بی نے روک دیا ہوگا، علی آپ کے حق کی لڑائی تو میں لڑ رہی ہوں، لہٰذا مجھے مقابلہ کرنے دیجئے۔ تو غدیر کے لیے پہلی مجاہدہ بن کر سیدہ آ گئیں در دولت پر۔ علی کہاں ہیں؟ تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ کہاں ہے، بی بی نے سوال کیا کہ علی سے کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بیعت لینے آئے۔ تو بی بی نے کہا کہ میرے شوہر علی کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ پہلا انکار بیعت ہے، یہ پہلا انکار بیعت ہے کہ میرے شوہر کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہی سیدہ کا انکار بیعت کربلا تک مسلسل ہے، کیونکہ سیدہ نے انکار کیا ہے تو علی بھی انکار کریں گے، مولا حسن بھی انکار کریں گے، مولا حسین بھی انکار کریں گے، ہر امام انکار کرے گا، کیونکہ سیدہ نے کہہ دیا میرے شوہر علی کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو جب بی بی نے یہ کہا تو دھمکی دی گئی کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ جب یہ کہا کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے تو بی بی نے ایک فقرہ کہا، کیا اس گھر کو جلاؤ گے جس میں حسن اور حسین؟ بی بی حسن اور حسین کا نام کیوں لے رہی؟ شاید سیدہ کہیں کہ ابھی کتنے دن گزرے ہیں اسی مسجد میں نماز میں پشت پر میرے بچے آ گئے تو رسول نے سجدے کو طول دیا، اسی مدینے میں کاندھوں پہ بٹھا کے ناقہ بن کے چلے، اس لیے حسن اور حسین کا حوالہ دیا۔ لیکن جواب کیا ملا کہ ہاں ہم اس گھر کو جلا دیں گے چاہے کوئی بھی۔ جب ادھر سے شدت ہوئی، ایک ایک منظر کلیجہ پھاڑ دے، تو بی بی نے چاہا کہ کنجی بند کر دیں، یہ بی بی نے چاہا تو ہاتھ یوں اٹھا کے دروازے پہ رکھے، خدا لعنت کرے پہ سر خطاب پر، اس نے اپنے غلام قنفذ سے کہا کہ تازیانہ مارو، اور ایسا تازیانہ بی بی کے بازو پہ لگا کہ دنیا سے گزر گئی مگر نیل کے نشان تازے رہے۔ بی بی تڑپ گئی، جیسے ہی تازیانہ لگا آواز دی، اے میرے بابا، یہ آپ کی امت ہے۔ مگر تازیانے کی اذیت کے باوجود بی بی نے دروازہ بند کر دیا۔ اب جب دروازہ بند ہو گیا، بی بی نے اعلان کر دیا کہ میرے شوہر گھر سے باہر نہیں جائیں گے، تو لوگوں نے دروازے کو ڈھکیلا، آگ لگائی اور جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اس بات کو بھی بچے سمجھ لیں کہ دروازہ تھا، دروازے کے پیچھے دیوار تھی اور داہنے اور بائیں سے راستہ تھا۔ اس طرح کے گھر بنائے جاتے تھے کہ اگر سامنے دروازہ کھلے تو صحن کے حالات دکھائی نہ دے، ایک دیوار اٹھی رہتی تھی کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو دکھائی نہ دے، جانے کا راستہ داہنی طرف یا بائیں طرف سے۔ ایسے ہی سیدہ کا بھی گھر تھا کہ دروازہ تھا، دروازے کے 3-4 فٹ کی دوری پہ ایک دیوار تھی، جلتا ہوا دروازہ گرا، سیدہ کی پسلیوں پہ آیا، سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی۔ جب دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شہید ہو گئے، جناب محسن شہید ہو گئے، بی بی کو غش آ گیا، کچھ لوگ گھر میں گئے، علی کے گلے میں رسن ڈالی۔ ہائے علی کا صبر، جس نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھا لیا۔
اپنے رسول کی وصیت سے مجبور سر جھکائے ہوئے لوگ علی کو لے گئے. بی بی کو کچھ دیر بعد افاقہ ہوا، آنکھ کھلی تو آواز دی فضا. فضا قریب آئیں، آنکھوں میں آنسو تھے. رسول کی بیٹی نے درد بھری آواز میں کہا، فضا جو بچہ میرے شکم میں تھا وہ شہید ہو گیا. یہ کہہ کر بی بی کو غش آ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلی، پھر آواز دی فضا میرے قریب آؤ، ابو الحسن کہاں ہے؟ فضا نے روتے ہوئے بتایا کہ لوگ گلے میں رسن ڈال کر لے گئے. اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی تھیں اٹھی. فضا مخنا لاؤ، ردا لاؤ. ردا اوڑھی، مخنا سر پہ رکھا، آگے بڑھنا چاہا تو جیسے جان نکل گئی. پسلیوں کو تھام کر کہا، فضا اپنے بازوؤں کا سہارا دے دو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. فضا نے بازوؤں کا سہارا دیا، سہارے کے ساتھ آئیں. دیکھا لوگ علی کو گھیرے تھے، علی کی دونوں مٹھیاں بند تھیں اور علی یہ کہہ رہے تھے میں بیعت نہیں کروں گا. یہ منظر دیکھ کر فرمایا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ بال بکھرا دوں گی. جیسے ہی بیوی نے کہا بال بکھرا دوں گی، مسجد کی دیواریں لرزنے لگیں. لوگ ڈر گئے، علی کے گلے سے رسن نکال دی. بیوی علی کو لے کر گھر میں آ گئیں، مسند پہ بٹھایا اور بڑے درد مند انداز میں آواز دی، علی ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. علی ابھی تو میرے بابا کی قبر سے ان کی خوشبو آتی. اتنی جلدی یہ لوگ بھول گئے. ابھی یہ باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک چیخ ماری. اب جو چیخ ماری تو علی اپنی جگہ سے گھبرا کے اٹھے. رسول کی بیٹی کیا ہوا؟ روتے ہوئے گلے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک رسی کا نشان تھا. ابو الحسن آپ کے گلے پہ نشان رسن. میں کہوں گا بی بی ایک نشان رسن پہ آپ چیخ دی، کربلا آ جائیے. زینب کے بازوؤں میں اس طرح رسن باندھی گئی کہ کربلا سے شام تک خون رستا رہا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. آپ رو لیے، مجلس تمام ہو گئی. مگر بی بی کو پرسہ دینے کے لیے، اہل بیت اطہار کو شہزادی کی شہادت پر پرسہ دینے کے لیے چند قطرے آنسوؤں کے اور نکل جائیں. پسلیاں جو ٹوٹ گئیں تو بی بی کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا. اب نہ بقیع میں جا کر روتی ہیں، اب نہ مدینے کی کسی دہلیز پر جا کر علی کے حق کی بات کرتی ہیں. اب اپنے حجرے سے آتی ہیں تو وہاں بیٹھ جاتی ہیں جہاں محسن شہید ہوئے تھے اور ایک مٹی کا تودا بنا کے دیر تک روتی ہے. جب فضا نے پوچھا بی بی یہاں پر کیوں روتی ہو تو تڑپ کر کہا مجھے میرے محسن کی مہک آتی ہے. فضا نے کہا دو مظلوم خواتین ہیں تاریخ کی جو اپنے بچوں کے لیے تڑپتی رہیں. ایک سیدہ ہیں کہ جو محسن کے لیے رو رہی ہیں، اور پھر سیدہ کی شہادت کے 50 برس بعد یہی گھر ہے، یہی مدینہ ہے. ہم نے یہاں ایک بی بی کو عجب انداز میں دیکھا. جہاں سیدہ بیٹھ کر روتی تھی وہ بی بی بھی وہاں بیٹھ کر روتی ہے. سیدہ حجرے میں بھی چلی جاتی تھی مگر یہ بی بی حجرے میں نہیں جاتی. جب کوئی کہتا ہے رباب حجرے میں آ جاؤ، دھوپ بہت ہے، کہ اس سے زیادہ تیز دھوپ تھی جب میرے وارث کا لاشا جلتی زمین پر تھا. کسی نے کہا اندھیرا بہت ہے، رات ہے، اندر آ جاؤ، حجرے میں آ جاؤ. تڑپ گئی. یہ اندھیرا کیا ہے؟ زندان کے اندھیرے میں میری سکینہ، زندان کے اندھیرے میں میری سکینہ سو رہی. جزاکم ربکم خیر الجزا. چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے. حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. ایک دن بنی ہاشم کی عورتوں نے چوتھے امام سے کہا بیٹا سید سجاد اپنی ماں ام رباب کو کسی طرح حجرے میں لاؤ، ان کی حالت بڑی غیر ہے. چوتھے امام بی بی رباب کے سامنے گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھ گئے. اماں علی اصغر کی یاد میرے دل سے بھی نہیں نکلتی. اماں سکینہ کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. روتے رہے. روتے سوال کیا اماں میں کون ہوں؟ کہا بیٹا آپ امام وقت ہے، اماں جو کہوں گا مان لو گی. بیٹا آپ کا حکم ماننا تو واجب. ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. اماں آپ کا امام بیٹا کہتا ہے کہ صحن سے اٹھیے، حجرے میں چلیے. بی بی رباب اٹھی اپنی جگہ سے، کربلا کا رخ کیا. میرے والی
میرے وارث تیورا کر گری، چوتھے امام نے سنبھالا، اب جو نفس پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اصغر کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ایک کوہرام برپا ہو گیا، کربلا سے لوٹنے کے 1 سال کے اندر ام رباب اس دنیا سے چلی گئی، مدینہ تھا، غسل و کفن کا انتظام ہوا، غسل دینے کے لیے کچھ خواتین آئیں، لباس جدا کیا تو لباس میں ایک پوٹلی ملی، جب پوٹلی ملی تو مدینے کی بعض عورتوں نے کہا کوئی قیمتی زیور ہوگا جسے ام رباب نے چھپا لیا ہوگا، کربلا کی لوٹ میں بچا لیا ہوگا، لیکن جب پوٹلی کھولی گئی تو کوئی زیور نہیں نکلا، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی، تمام عمر ام رباب علی اصغر کی یاد کو سینے سے لگائے رہی، سیدہ محسن کی یاد میں تڑپتی رہی، رباب علی اصغر کی یاد میں، واہ حسینہ ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ۔ درخواست گزار ہوں کہ چوتھے امام کے صدقے میں اور بی بی سیدہ کے غم میں بہے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں پروردگار بابی صاحب کو شفائے کامل عطا فرمائے، اور تمام مومنین مومنات جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ سا دنیا میں کوئی غم زدہ ہوگا نہیں، آپ کی مرقد پہ بی آج تک سایہ نہیں، مٹ گیا صاحبان سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، مار کر محسن کو سب نے آپ کو صدمہ دیا، امت احمد نے کیسا آپ کو تحفہ دیا، توڑ دی پسلیاں سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، پسلیوں کو توڑ کر کو ہے علم ڈھایا گیا، چھین کر حق فاطمہ زہرا کو تڑپایا گیا، ہل گیا آسمان سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، جس کی نوحوں کی تڑپ سے بام مسجد اٹھ گئی، ظلم سہتے سہتے آخر وہ بھی ساجد اٹھ گئی، رہ گئی سسکیاں سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، یا حسین، 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 میں مظلوم ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں،
بابا میں مظلومہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں بابا میں مظلومہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میری رودا سنو، میری رودا سنو، آپ کی زہرا ہوں میں، بابا جان رنج و مصائب میں گرفتہ ہوں میں، کیا ستم آپ کی بیٹی پہ ہوا ہے دیکھو، سینہ 18 برس اور ضعیفہ ہوں میں، بابا میں فاطمہ میری رودا سنو، میری رودا سنو، آپ کی زہرا ہوں میں، بابا جان رنج و مصائب میں گرفتہ ہوں میں، کیا ستم آپ کی بیٹی پہ ہوا ہے دیکھو، سینہ 18 برس اور ضعیفہ ہوں میں، بابا میں مظلومہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ 4 بار کہیے، بخدا جب سے اٹھا آپ کا سایہ بابا، میں نے ایک پل بھی کبھی چین نہ پایا بابا، جھک گئی میری کمر درد کو سہتے سہتے، اس قدر آپ کی امت نے ستایا بابا، بابا میں مظلومہ ہوں، اڑنے لگتا ہے میرے دل میں غموں کا طوفان، اس گھڑی اور تڑپتا ہے جگر بابا جان، مجھ سے کہتی ہے یہ جب میری دلاری زینا، کس لیے بیٹھ کے پڑھتی ہو نماز اماں، بابا میں مظلومہ ہوں، دن قیامت کا یہ دکھلایا گیا زہرا کو، بابا پیشی پہ بھی بلوایا گیا زہرا کو، پھاڑ کر آپ کی تحریر زمین پر پھینکی،
بھر دربار میں جھٹلایا گیا زہرا کو بابا میں مظلومہ ہوں میں اٹھانے لگی جس وقت سند کے ٹکڑے ہنس رہے تھے میری غربت پہ ستمگر سارے آیا اس وقت مجھے اور بھی رونا جس داں میرے بچوں نے میری آنکھ سے آنسو پوچھے بابا میں مظلومہ ہوں خونتا حشر رلائے گا مجھے یہ شدمہ بابا میں بھول نہیں سکتی کبھی وہ لمحہ میرا معصوم پسر ساتھ تھا میرے جس داں جب ستمگر نے میرے رخ پہ تماچا مارا بابا میں مظلومہ ہوں